بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سردار اویس اشرف خان ہوں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ 31 دسمبر کو جو پرانا شیڈول تھا الیکشن، بلدیاتی الیکشن کا اسلام آباد کا، اس کو آپ الیکشن کروائیں، اور آپ نے کیسے کروانے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح وہ مفتی منیب الرحمان صاحب رات کو 12 بجے چاند دیکھنے کا اعلان کرتے تھے، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ویسا ہی کیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو جس دن الیکشن کمیشن نے جس دن یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو گئے ہیں، اس کے بعد پارٹیاں چلی گئیں ہائی کورٹ، اور انہوں نے کہا تو آپ اسی وقت ان کو بلاتے اور ان کو کہتے کہ آپ الیکشن کروائیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ جی آپ وہ ایک مبہم سا ایک چکر ہے اور رولا ہے اور فیصلہ ہے، اور یہ دیکھیں کہ آپ وہاں پہ فیصلے دے رہے ہیں کہ جناب آپ صبح الیکشن کروائیں، تو اب صبح الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، آروز آئیں گے، عملہ آئے گا، کیسے آئے گا، بیلٹ پیپر کیسے آئیں گے، عملہ کیسے پہنچے گا، اور تمام سامان جو ہے۔ اور ایک ذرائع کے مطابق ہمارے پاس خبریں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ 60 کروڑ روپیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان بیلٹ پیپرز کے اوپر، ان کی پرنٹنگ پریس کے اوپر اور دیگر اخراجات کی مد میں 60 کروڑ روپیہ لگایا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ 101 یونین کونسل کے امیدواران کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 101 یونین کونسل پہ کنٹیسٹ کرنے والے جو امیدواران ہیں انہوں نے تقریباً 8 سے 10 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کر ڈالی۔ اب لوگوں نے، کوئی لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا، ابھی بھی ایک مبہم سی بات چل رہی ہے، انٹرا کورٹ اپیل چلے گی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ بہرحال ادھر تو بکسے نہیں آئے ہیں 31 دسمبر والے، لیکن ادھر پنجاب میں بکسے پہنچ گئے ہیں۔ پنجاب میں جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کی تبدیلی کے چکر میں آصف علی زرداری جو خطروں کے کھلاڑی ہیں، اور سب پہ بھاری آصف علی زرداری، وہ انہوں نے بریف کیس پہنچا دیے ہیں، بکسے وہاں پہ پہنچا دیے ہیں، اور مبینہ طور پہ 1 ارب روپیہ سے زائد کی بولی جو ہے وہ ایم پی اے کی لگ چکی ہے۔ ایک ایم پی اے کو 1 ارب سے زائد پاکستانی روپیز دیے جائیں گے۔ ہمارے پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت زمیں بوس ہو گئی ہے، اور پاکستان قرض کی دل میں دھنستا اور پھنستا چلا جا رہا ہے، جبکہ ادھر جو پاکستان کی سب سے بڑی بیماری آصف علی زرداری ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ہر دفعہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی سینٹ میں، کبھی کہاں پہ، کبھی کہاں پہ، تو وہ پیسے لے کے بیٹھ گئے ہیں، بریف کیس جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، بکسے بھرے ہوئے ہیں، یہاں پہ بکسے پہنچے نہیں ہیں، ادھر بکسے پہنچ گئے ہیں، اور بکسوں کی بھرمار ہے، ادھر پیسوں والے ہیں، ادھر بیلٹ خالی ہیں۔ بہرحال خیر وہ تو ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ زرداری صاحب بیٹھ گئے ہیں، اور سارے ادارے ہمارے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے، نیب تو خیر ڈسیبل ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ ہماری دیکھ رہی ہے، ہائی کورٹ، ساری کورٹس بھی دیکھ رہی ہیں، بندے بھی دیکھ رہے ہیں، حکومتیں بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن مجال ہے کوئی آصف علی زرداری کے آگے کوئی ایک چیں بھی کرے؟ ہیں جی، کیوں کرے؟ انہیں جب ایک چیز، ایک ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار اس نے چوری نہیں کی، کرپشن ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کیا ہے وہ اچھا پھر ہمارے میڈیا کا یہاں پہ ایک ایسا کردار ہے، ایسا منفی اور بھیانک کردار ہے میڈیا کا، کہ اگر آپ دیکھیں کہ میڈیا نے باضابطہ طور پہ یہ خبریں چلائی ہیں، بڑی بڑی ہیڈ لائن لگائی ہیں کہ آصف علی زرداری کے پنجاب کے اندر ڈیرے، اور بھائی پنجاب کے اندر کیا وہ مسجد کے اندر جا کے درس قرآن دینے گیا ہوا ہے آصف علی زرداری، یا آصف زرداری کو نیکی کے کام کرنے گیا ہوا ہے؟ وہاں پہ جا کے وہ ضمیر فروشوں کی منڈی اس نے لگائی ہوئی ہے، اور وہ پیسے دے رہا ہے اور رشوتیں دے رہا ہے، اور ہماری عدالتوں کے باہر لکھا ہوتا ہے راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہ جہنمی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ کون سے ہیں؟ یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ہم سے ثبوت مانگ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یار بندے بتاؤ کیا، اور بھیا اور بندے اور کیا ہوں گے؟ بندے تو یہی ہیں کہ جو پوری پنجاب کے اندر جا کے ڈیرے ڈال دیے انہوں نے، اور پیسے لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں، اور بریف کیسوں کے منہ کھول دیے ہیں، اور ہماری عدالتیں بس دیکھ رہی ہیں، اور بس ہم کیا کہیں، ہم کیا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اوپر پی ڈی ایم بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ میں، اور ادارے ان کے نیچے ہیں، اور ادارے کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اور پاکستان کے اندر سب سے بڑا سیف آدمی وہ ہے جو چور ہے، جو ڈکیت ہے، جو رازن ہے، اور رہبر تو یہاں پہ کبھی آئے نہیں، وہ سارے رازن ہی آتے ہیں۔ تو سب سے بڑا چور محفوظ ہے، کیونکہ وہ آپ نے دیکھا تھا نا، وہ کچے کا علاقہ اور فلانا اور سندھ کا اور لوئر پنجاب کا، وہاں پہ تو وہ ڈاکو تھے نا، وہ سب سے بڑے محفوظ تھے، اور وہ پولیس والوں کو بھی پکڑ کے لے جاتے تھے، رینجر کو بھی پکڑ کے لے جاتے تھے، تو بہت سارے تو وہاں پہ آپریشن بھی ہوئے، لیکن یہ ہے کہ وہ بدماش لوگ ہیں، وہ کسی کی کب مانتے ہیں۔ تو اسی طرح پنجاب کے اندر بریف کیسوں کے منہ کھل چکے ہیں، بکسے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، ضمیروں کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ جیسے سینٹ کے اندر آپ نے دیکھا تھا اسلام آباد کے الیکشن میں
کہ یہاں پہ سینٹ کے اندر لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، سر عام لوگوں کے اوپر بولیاں لگی گئیں، تمام جماعتوں نے کنٹریبیوٹ کیا، بیچ میں اپنے بندے خریدے بیچے، پیسے دیے لیے، لیکن مجال ہے کسی نے پوچھا ہو؟ ادھر عمران خان نے 20 لوگوں کو ایم پی اے کو اپنی پارٹی سے جب نکالا اور ویڈیو بھی ایک منظر عام پہ آئی، لیکن یہاں پہ مجال ہے کہ روزانہ میں میڈیا کی بات کر رہا تھا، بڑے بڑے اخبارات نے، چینلز نے، آصف علی زرداری نے ڈیرے ڈال لیے اور فلاں اور سیاست کا چمپئن اور یہ اور وہ، اور بھائی کو خدا کا خوف کریں، کوئی تھوڑی سی شرم کر لیں۔ کیا آپ ان لوگوں کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں جو چوریوں کے، جو ڈکیتوں کے؟ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک ایم پی اے کو، ایم این اے کو، سینیٹر کو خریدا یا بیچا جاتا ہے تو اس کے پیسے جو دیے جاتے ہیں وہ بعد میں اسی عوام سے وصول کیے جاتے ہیں۔ یہ چینی مہنگی، یہ آٹا مہنگا، یہ گروسری کی چیزیں مہنگی، یہ ملک کے اندر افراتفری، یہ معیشت زمین بوس، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یار؟ یہ اربوں روپے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اربوں روپے جو لوگوں کو دینے کے لیے، جو ایم پی اے کو دینے کے لیے ہیں اور لوگوں کو دینے کے لیے نہیں ہیں، جس سے سینیٹر خریدے جا رہے ہیں، جس سے ایم این اے ایم پی اے خریدے جا رہے ہیں، جس سے حکومتیں بدلی جا رہی ہیں، جس سے حکومتیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کی جا رہی ہیں، تو وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اور یہ پیسے جو ہیں یہ بعد میں عوام سے نکلتے ہیں، اور پھر پاکستانی عوام ہے نا الیکشن میں پھر اپنے یہ ہر کسی کے جھنڈے اور ڈنڈے اٹھائے ہوئے یہ پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی مت مار جاتی ہے اس وقت کہ یار جو بندہ اتنی بڑی بیماری ہے پاکستان کی اور کرپشن کر رہا ہے اور سر عام ضمیر فروشی اور ضمیروں کی منڈی اس نے لگائی ہوئی ہے، اور سارے ادارے اور لوگ عوام دیکھ رہے ہیں، اور عوام اس کے بعد بھی اس کی کمپین چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ باری۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں پھر ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔